बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आप सबके आने का। एक तो सबसे बड़ा जो हादसा कल हुआ, दुआ करते हैं परवरदिगार तमाम शहदाओं की दर्जात बुलंद करे, उनकी गलतियां, खामियां, गुनाहों को माफ़ करे। बहुत ट्रेजिक एक्सीडेंट है, स्पेशली इस वजह से भी कि जब जहाज़ इस काबिल ना हो कि उड़ाया जा सके और उसे उड़ाया। मैं इस जहाज़ में कई दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ, लाहौर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद लाहौर, और 2-3 मरतबा, और वो ATR में होती थी। और एक दफ़ा तो मुझे याद है, कहा भी मैंने ATR की हालत देखकर वहाँ क्रू को भी, ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आई होप कोई अकाउंटेबल हो और किसी को सज़ा मिले इसकी। जुनैद जमशेद के अलावा भी सारे लोग थे, रीजन में भी बहुत बुरा हुआ, वो भी उनकी गलती है। वहाँ एस्केप डोर बंद थे सारे, जगह नहीं थी, लोग निकले किस तरह से समझ नहीं आता। अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को, पता नहीं कोई वो 4D में कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इंसान को, वो कोई लेने को तैयार ही नहीं है। अल्लाह रहम करे सब पर। अच्छा जी, मोहिद्दीन साहब का सवाल तो जब आएंगे तभी मेरे ख्याल में मैं पढ़ूंगा। फौजान सलीम खान का सवाल यह है कि इस वॉल ऑफ चाइना वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द वॉल बिल्ड बाय जुल्करनैन सेम, प्लीज डिस्क्राइब द लेजेंड ऑफ जुल्करनैन एसोसिएटेड विद द एंशिएंट नेशन याजूज एंड माजूद। ये ज़रा इस्लामिक सवाल है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पे ज़्यादा बात ना करूँ। वॉल ऑफ चाइना पे मैं बात कर सकता हूँ। वॉल ऑफ चाइना को बनने में मेरे ख्याल में 1200 साल लगे, या तो 700 या 1200 साल लगे, और दुनिया में इससे बड़ी कोई दीवार नहीं है। मगर इसके बारे में एक अजीब व गरीब बात मशहूर है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि इन्होंने दीवार तो इतनी बड़ी बना दी, मगर कई दफ़ा इस पे हमले हुए, और जिस मकसद के लिए दीवार बनाई थी कि जी कोई कब्जा ना कर सके, कोई काबिज ना हो जाए, वो कई दफ़ा लोग अंदर आ गए जंग के दौरान। तो पता चला कि दीवार तो मजबूत बनाई, मगर जो गार्ड्स थे, जो गार्ड कर रहे थे, उनके कैरेक्टर को मजबूत ना बना सके। तो पैसे खा खा के दूसरी फौजें जो थी वो अंदर घुसाती थी। अब याजूज माजूज का किस्सा चूंकि थोड़ा सा इसमें फिरके भी हैं, मसलक भी है, तो कुछ ज़्यादा हम नहीं कह सकते। मगर डेफिनेटली जो कुरान ने कहा या जो हदीसों में आया है इस हवाले से, इनको एक दीवार बनाकर रोक दिया गया। अब ये सिंबॉलिक हो सकता है, सिंबॉलिक कुरान में बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिकली बयान की गई। दीवार से मुराद कोई ऐसी चीज़ जिसे रोक दिया गया हो, किसी चीज़ को दबा दिया गया हो। आप मिसाल के तौर पर आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक मामूली डिस्क के ऊपर या मामूली USB पे हज़ारों पेजेस की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, तो वो महफूज होती है उस छोटी सी चीज़ में। तो पॉसिबल है कुरान का इशारा इस तरफ से भी हो। अच्छा, पिरामिड के बारे में मेरे ख्याल में कई दफ़ा हमने बात की है। पिरामिड के बारे में कहते हैं कि ममीज़ जो हैं वो डिके नहीं होती थी, यानी जो सड़न होती थी मुर्दे की, वो होती नहीं थी। उसकी 2 वजह थी। एक तो वजह वो जो लगाया जाता था मसाला ममीज़ के ऊपर और उसके बाद पट्टी बांध दी जाती थी, उसकी वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि पिरामिड के बारे में साइंटिफिकली कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है। मैं कल एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था पोलर बेयर्स की, और शदीद सर्दी में ये जिंदा रहते हैं, और उसमें बताया था कि इनके बालों के अंदर अल्लाह ने कोई अजीब व गरीब तरीका ऐसा निकाला है कि जब जिस्म की बाहर सर्दी होती है तो जिस्म की गर्मी जो है वो ज़ाहिर किसी हद तक तो बचाती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। उसके बालों में कुदरत ये है कि जिस्म की गर्मी जाती है और फिर बाल उस गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं, फिर वापस जिस्म में दाखिल होती है। तो इतनी शदीद सर्दी में जबकि माइनस होता है, वो पोलर बियर जो है उसे किसी स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो रहता है उसमें। तो इसके बारे में भी कहते हैं कि पिरामिड्स का जो स्ट्रक्चर है ख़ास, उसका एक डायमेंशन होता है। उस डायमेंशन पे अगर उसे बनाया जाता है तो उसके नीचे रखी हुई चीज़ साल साल तक ख़राब नहीं होती। पिरामिड के बारे में कहते हैं अगर आप एक टमाटर रख दें तो महीनों तक वो टमाटर ख़राब नहीं होगा, मगर टमाटर फिर जो है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए।
اگر ان آرگینک ٹماٹر ہے تو وہ خراب اس لیے ہوتا ہے کہ کیمیکل کی پیداوار ہے، تو اگر آرگینک ٹماٹر ہے تو وہ مہینوں تک خراب نہیں ہوتا. یہ خاصیت ہے پیرامڈ کی. ہمارے پاس کچھ سوالات بڑے عرصے سے ویٹ کر رہے تھے، آج اسی پہ آ جائیں. ایک سوال یہ ہے، انہوں نے 2 سوال بھیجے تھے، میں نے دوسرا لیا ہے. پہلا والا میں ہوپ فلی میں نیکسٹ ٹائم کروں گا. ان کو کوئی چائنیز لینگویج سیکھنی ہے، اس پہ کوئی سوال تھا. دوسرا سوال یہ، مجھے فیئر آف لاس بھی رہتا ہے. مطلب جو چیز ابھی ملی ہی نہیں ہے یا ہی نہیں، اسے کھونا کا، چوری ہو جانے کا خوف. میں کار لینا چاہتی ہوں پر اس خوف سے نہیں لے پاتی کہ چوری ہو جائے گی، کیونکہ میرے فادر کی کار بھی چوری ہو چکی تھی. اچھا جی، ایک سوال ہے. آپ کو پتا ہے جب آپ کو کسی چیز کے کھونے کا خوف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. جب کسی چیز کے ساتھ وابستگی بہت زیادہ ہو تو اسے کھونے کا ڈر ہوتا، اور کئی دفعہ کھونے کے ڈر سے انسان اس چیز کو اپناتا نہیں ہے. فار ایگزامپل، کئی لوگ شادی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ شادی کامیاب نہ ہوئی تو. اب یہ تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ شادی چلے گی نہیں چلے گی، تو اس خوف میں، اس ڈر کی وجہ سے وہ شادی نہیں کرتے. جتنی بھی مادی چیزیں ہماری استعمال کی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے ہمارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ خبر ہے جمشید کے ساتٹ لوگوں کی وابستگی، ایک امیج تھا نا. رمضان کا پروگرام ARY پہ کیا، بڑا کامیاب پروگرام تھا. اس کے علاوہ اور چیزیں کہ جی ہسٹری، اس کی میوزیشین تھا، ایک دم سے وہ لیجنڈ تھا، تو ایک دم سے کنورٹ ہوا، تبلیغ کی طرف آیا. تو ایک امیج تھا ہمارے ذہنوں میں، اس امیج کی وجہ سے ہمیں تکلیف زیادہ پہنچی. کل اتفاق کی بات ہے، یہ خبر آنے سے 2 منٹ پہلے، کیونکہ سب سے پہلے یہ خبر مجھے اسامہ نے بھیجی، PI میں جاب کرتا ہے، تو مجھے SMS آیا. اس سے پہلے میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھنا چاہ رہا تھا، اور میں نے اس کو YouTube پہ جا کے تیاری بھی کر لی، بس کلک کرنا تھا مجھے، اور وہ تھی ایئر کریش انویسٹیگیشن. نیٹ جیو کی کافی لمبی سیریز چلی ہے، اور مجھے بڑا شوق ہے دیکھنے کا، کیونکہ میں جہاز میں سفر بہت کرتا ہوں. تو ابھی میں کلک کر رہا تھا، ایک دم سے میسج آیا، میں نے دیکھا تو اسامہ کا میسج تھا. تو ظاہر ہے میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی. اب اگر سپوز کرو میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں، بہت سارے ایکسیڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جہاز کے، مجھے اس طرح سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ میرا اپنا کوئی نہیں ہے. کوئی چاہے سنگاپور ایئر لائن کی کریش ہوئی تو کوئی TWA کی کریش ہوئی. تو جب کوئی اپنی چیز ہوتی ہے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. بعض کیسز میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ نے سنا کریش ہوا، ذرا سا افسوس ہوا، ختم ہو گئی. مگر جب اپنے لوگ ہوتے ہیں، کیوں؟ ان کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، جذباتی تعلق ہوتا ہے، جذباتی وابستگی ہوتی ہے. تو جب کسی چیز کے ساتھ آپ محبت کرنا شروع کر دیں جو مادی ہے، جو فنا ہو جائے گی، تو انسان کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے اسے کھونے کا. اور یہ ایک پہلا سٹیج ہوتا ہے. یوگ سوتراز میں بڑی انٹرسٹنگ اس کی پوری ایک علم ہے یہ بھی. اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو جب کسی چیز سے بہت محبت ہو تو ایک تو اسے کھونے کا ڈر ہوتا ہے، دوسرا اگر کوئی اس کو چھیننے کی کوشش کرے، لینے کی کوشش کرے، تو آپ کے دل میں غصہ یا نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس چیز کے، اس شخص کے لیے کہ کیسے لے رہا ہے. تو پہلی تو چیز یہ کہ چاہے آپ کی کتنی قیمتی چیز ہو، تھوڑی بہت تکلیف ہو سکتی ہے اگر وہ کھو جائے یا ٹوٹ پھوٹ جائے، مگر بہت زیادہ وابستگی نہیں کرنی چاہیے. آپ محبت کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ میں یہ جذبہ ہے تو آپ کا دل زندہ ہے، ابھی تک آپ کا قلب زندہ ہے کہ آپ محبت کر سکتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ایکسپیکٹیشن سے. تو صرف لوگوں سے محبت کریں اور ایکسپیکٹیشن نہ کریں، کیونکہ جہاں آپ نے ایکسپیکٹ کیا اور ایکسپیکٹیشن پوری نہ ہوئی تو پھر آپ کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ جو وابستگیاں ہیں یہ مادی چیزوں سے کم ہو، انسانی رشتوں میں بہت زیادہ ہو، مگر اس میں پھر توقعات نہ کریں. کیونکہ پھر اگر آپ اس کو ایک اور لیول پہ لے جائیں تو یوں سمجھے کہ توقع اس سے کرنی چاہیے جو کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اور وہ اللہ کی ذات ہے. انسان اللہ کی صفت کا مظہر، جو ہلکا سا مظہر جو ہوتا ہے وہ والدین میں ہوتا ہے. تو یہ جو بے نیازی ہے یہ بھی انسان اپنے اندر پیدا کرے. ہے بہت مشکل کام، جانتا ہوں. محبت کم نہیں ہو سکتی، پیار کم نہیں ہوگا، مگر انسان توقعات وابستہ نہیں کرے. اور یہ آ جاتا ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے مگر آ جاتا ہے. ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں اس کو.
اچھا جی، دوسرا سوال ہے اسپیسیفک میڈیٹیشن فار ریکی پریکٹیشنر. منڈے آپ لوگوں کا سیشن تھا، میرے خیال میں کافی لوگ آئے تھے، مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کتنے آئے تھے. آپ تو تھے منڈے کو نا، فالو اپ سیشن جو ہوتا ہے اون صاحب نے لیا تھا، آپ بھی تھے نا. تو اب ریکی پریکٹیشنر کے لیے ویسے اباؤٹ 10 to 15 منٹس اذان کا ہم ویٹ کرتے ہیں. تو اس میڈیٹیشن کو 10 سے 15 منٹ ضرور کرنا چاہیے اور متواتر کریں، ڈیلی کریں. میڈیٹیشن کا فائدہ کچھ عرصے کے بعد ہوتا ہے. فائدے سے میری مراد یہ ہے کہ جو کیفیت ذہن کے اندر آنی چاہیے، جو ذہن میں تبدیلی آنی چاہیے، وہ کچھ عرصے کے بعد آتی ہے. کیونکہ ہمارے ذہن کے نیچر فطرت یہ ہے کہ وہ جمپ کرتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز پہ. خیالات کا ایک تانا بانا ہے، مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، دن میں ہزاروں خیال ہمارے ذہنوں میں آتے رہتے ہیں. تو یہ ایک عادت جو ہے ذہن کی مستقل سوچنے کی، اس میں تھوڑی سی کمی اس طرح آ جاتی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو کسی اور سمت لگا دیتے ہیں. اور یہ فائدہ ہوتا ہے اگر ریکی ہیلر کریں اس کو تو ان کی ہیلنگ میں بڑا فائدہ ہوگا. ایک سوال ہے کہ زنا سے رسک کم ہو جاتا ہے. اب زنا کے عمل کو دو پہلو سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں اثرات اس کے بہت برے ہیں. ایک ہوتا ہے معاشرتی پہلو، ایک ہوتا ہے ذاتی پہلو. ذاتی پہلو زنا میں یہ ہے کہ اگر تو شخص شادی شدہ ہے اور وہ باہر جا کے زنا کرتا ہے تو وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اور اس کے ساتھ
इंसान से ताल्लुक है। तो जिना में, माशरे में जब जिना फैलता है तो कई लोगों की हक तलफी होती है, माशरे में एक गलत काम शुरू हो जाता है। कई कौमों को अल्लाह ने तबाह इसी वजह से किया, उनमें से एक रीज़न ये भी था। अल्लाह ताला हर शख्स के जो हक है, हुकूक है, उसकी हिफाजत करना चाहता है। मतलब अगर बीवी है तो उसके हुकूक है, उसकी हिफाजत करनी है उसके शौहर को, क्योंकि उसे उन हुकूक को अदा करना है। तो इस वजह से बहुत सारे अहकामात इसी सिलसिले में कि किसी इंसान की हक तलफी ना हो, माशरे के अंदर बुराई ना फैले, माशरे में इंतशार ना फैले, माशरे के अंदर फसाद और फितना ना फैले। फितना तो इतनी बुरी ना क्या है, एक हो जाता है वो आपके पास बचा रहेगा, इसको बरकत कहते हैं, ब्लेस्ड मनी अंग्रेजी में कहते हैं उसको। दूसरी, अब आज के साइंसी दौर में हमें पता चला कि जिना के क्या क्या नुकसान हैं आज के दौर में। 500 साल पहले नहीं पता था, अब पता चली कई बीमार, एक चीज होती है उसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, STD, और उनमें से बहुत सारी बीमारियां होती है उसमें, STD में बहुत सारी कैटेगरी है, उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो लाइलाज है। अब होता ही है कि एक शख्स से दूसरे शख्स को वो जाती है और वहां से वो तीसरे शख्स को जाती है। तो जिना करने वाला अगर उस बीमारी को कैरी कर रहा है तो जितने लोगों के साथ ये अमल करेगा या करेगी उन सब में ये बीमारी फैलेगी। आज से कुछ इखलाकी तौर पर भी, सेहत के तौर पर भी, जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत के तौर पर भी माशरा तबाह हो जाता है। तो इसलिए जिना जो है उससे इंसान के अंदर उसके रिस्क में बरकत कम हो जाती है, उस रिस्क में कमी हो जाती है। कमी से मुराद ये कि वो कम हो जाती है बरकत। इखराजात, मसलन मिसाल के तौर पर एकदम से घर में कोई बीमार हो गया, पता चला जी डॉक्टर पास लगा, ये खर्चा, तो जो सेविंग थी वो उसी में चली गई। हो जाता है कहीं खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सेविंग चली गई। करूं कि मैं जो सोचना चाहूं वही सोचूं, बहुत मुश्किल है। मिसाल दूं आपको, अगर मैं आपसे कहूं कि आप आंखें बंद करके सेब के बारे में सोचें, सिर्फ मैंने कहा सेब के बारे में, तो कोई लाल सेब के बारे में सोचेगा, कोई हरे सेब के बारे में सोचेगा, कोई पीले सेब के बारे में सोचेगा, है ना। जबकि मैंने नहीं कहा कौन से कलर का, मैंने कहा सेब। तो हर एक के जहन में जो सेब का खास कलर है, जो ज्यादा उसको भाता है, पसंद है या सख्त नापसंद है, वो आएगा। सोच, ख्याल, इरादा, है ना। जब आप किसी चीज का इरादा करते हैं तो आप, वो नियत होती है आपकी। अच्छा, अब नियत के लिए अवेयरनेस बड़ी जरूरी, यानी मुझे अपने ख्यालात का पता हो, मुझे ये पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। और बिलीव करें, ये आपको नहीं पता होता कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मैं कुछ वीडियोस बना कर दिखाना चाहूंगा, मैं रोड पे कुछ चीजें करूंगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये होता है। आपको, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या सोच रहा हूं, एकदम से ख्याल आता है और मैं ये सोच रहा हूं। मिसाल ले लें, नमाज, आप नियत करते हैं, नमाज में खड़े होते हैं और फिर कुछ देर के बाद कहीं और फिर एकदम से जहन वापस पलटता है और फिर तवज्जो नमाज पे करते हैं। कई लोग नमाज में रकअतें भूल जाते हैं, ये नहीं कि जानबूझ के। अब ये 3 चीजें मैंने लिख ली, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा, उसके बाद मैं कपड़े पहनूंगा। अब आपने लिखा जी सुबह पहला, सबसे पहले मैं टीथ ब्रश करूंगा। अच्छा, टीथ ब्रश करने से पहले मैं क्या करूंगा? टीथ ब्रश करने से पहले मैं नींद में से बेदार हूं, उसके बगैर तो टीथ ब्रश नहीं हो सकता। तो एक कॉन्शियसली रात को लेकर सोएं कि जैसे ही मेरी आंखें खुलेगी मैं दुरूद के साथ उठूंगा, अल्लाह अकबर कह के उठूंगा, सुभान अल्लाह कह के उठूंगा। अच्छा, चंद दिन करें, आपको ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगी। जैसे आंख खुलेगी आप या तो दुरूद पढ़ेंगे या अल्लाह अकबर कहेंगे, कुछ भी हो, आप उठेंगे उसी तरह। इस सोचना पड़ता है। अब टीथ ब्रश करना, आप आज डिसाइड कर लेंगे रोज जब मैं टीथ ब्रश करूंगा तो मैं नींद। आपने कहा सॉरी बेगम, अब आपने कहा सॉरी कहना आपकी बेगम के लिए स्टिमुलस बन गया। अब उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि आप पहले भी सॉरी कर चुके हैं। तो अब ये लूप होता है, इसमें 2 इंसान या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये एक लूप में कम्युनिकेशन चल रही होती मुतवातिर। अब अगर आप चाहते हैं इस कम्युनिकेशन में जीतना इसको, तो आपको इस लूप को तोड़ना पड़ेगा। और कैसे तोड़ेंगे? आप अपना रिस्पॉन्स चेंज कर दें।
जैसे ही आप अपना रिस्पॉन्स चेंज करेंगे, वो शख्स जो सामने मौजूद है उसको जो नियत के अल्फाज डाल दे, किस चीज के लिए क्या नियत करनी है आपने, मिसाल के तौर पर। अच्छा, आज सुना है वो कोई भी मालूमात, चाहे वो खुशबू हो, चाहे मुंह का कोई जायका हो, चाहे कोई आवाज हो, चाहे कोई नजारा हो, या कोई टेक्टाइल सेंसेशन हो, कोई चीज आपके जिस्म को छुए, जैसे कपड़े छू रहे हैं, ये आपके सोच को मुतासिर ना करें, आपके ख्यालात में शामिल ना हो, क्योंकि जब शामिल होती है तो ख्यालात बनने शुरू होते हैं। जिस तरह स्वेटर बुना जाता है ना, इस तरह ख्यालात बनने शुरू होते हैं। तो कोशिश ये होती कि ये ना हो। तो उससे पहले तो ये स्टेज, और 5 सेंसेस को कैसे बंद करें, तो उससे पहले कुछ इब्तिदाई तरबियत होती है जिसमें आप सीखते हैं कि सेंसेस को कैसे बंद करते हैं। फिर जाके आप कोशिश शुरू करते हैं कि मैं अगर चाहूं कि मैं 1 मिनट किसी चीज के बारे में ना सोचूं सिवाय किसी एक चीज के, एक सुई पे तवज्जो करता है, एक फूल पे तवज्जो करता है और आंखें बंद करके तसव्वुर करता है, उसके अलावा थॉट ना आए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करनी पड़ती है। इसको योग में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया उसको कहते हैं धरना। ये जो धरना होता है ना, जबरदस्ती करना, बैठ जाना, चिपक जाना, अपने मुतालबात के लिए लड़ना, तो ये अपने जहन के साथ लड़ाई होती है धरना। और ये धरना करते 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 वो वक्त आता है जब जहन के अंदर इंतशार कम हो जाता है, उसको फिर ध्यान कहते हैं। ध्यान लगाओ, कहते हैं ना, ध्यान लगाओ, ध्यान से पढ़ो, फिर ध्यान का स्टेज आता है। और ध्यान के स्टेज के बाद फिर एक स्टेज आता है जिसमें इंसान अपनी जात को फरामोश कर देता है, खुद फरामोशी की तरफ चला जाता है, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस की तरफ चला जाता है। तो नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है, मगर इसके लिए मेहनत चाहिए, मराकबा सीखना पड़ेगा। आखिरी सवाल है, इसके बाद शायद इनका पढ़ लो, मोहिउद्दीन साहब का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, नियत की इस्लाह किस तरह की जा सकती है, प्लीज एक्सप्लेन, जज़ाकल्लाह। अच्छा, नियत क्या होती है? सोच, ख्याल, इरादा, है ना। जब आप किसी चीज का इरादा करते हैं तो वो नियत होती है आपकी। अच्छा, अब नियत के लिए अवेयरनेस बड़ी जरूरी है, यानी मुझे अपने ख्यालात का पता हो, मुझे ये पता हो कि मैं क्या सोच रहा हूं। और बिलीव करें, ये आपको नहीं पता होता कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर मैं कुछ वीडियोस बना कर दिखाना चाहूंगा, मैं रोड पे कुछ चीजें करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह ये होता है। आपको, मुझे पता ही नहीं होता कि मैं क्या सोच रहा हूं, एकदम से ख्याल आता है, अरे मैं ये सोच रहा हूं। मिसाल ले लें, नमाज, आप नियत करते हैं, नमाज में खड़े होते हैं और फिर कुछ देर के बाद कहीं और फिर एकदम से जहन वापस पलटता है और फिर तवज्जो नमाज पे करते हैं। कई लोग नमाज में रकअतें भूल जाते हैं, ये नहीं कि जानबूझ के करते हैं, जहन भटक जाता है, फिर लेके आते हैं, फिर नमाज की तरफ तवज्जो करते, फिर भूल जाते, फिर ले आते। तो ये जो खेल है जहन के भटकने का, फिर खींच के वापस लाने का, इसके अंदर नियत को अगर इस्लाह करनी है, नियत को ठीक करना हो, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूं। फिर कॉन्शियसली, शऊरी तौर पे कुछ ऐसे काम जो आप रोज करते हैं, आपको पता है कि मैं रोज करता हूं। मसलन फॉर एग्जांपल, मैं टीथ ब्रश करता हूं सुबह नाश्ते से पहले, राइट, बाथरूम में जाता हूं, टीथ ब्रश करता हूं। तो आप एक कागज पर कुछ चीजें लिख लें जो आप रूटीन में करते हैं रोज। आपको पता है कि मैं टीथ ब्रश करता हूं, उसके बाद मैं नमाज पढ़ता हूं, नमाज से पहले वजू करता हूं, उसके बाद नमाज पढ़ता हूं, फिर मैं दुआ मांगता हूं, फिर मैं नाश्ता करता हूं, फिर मैं नहाता हूं या कपड़े पहनता हूं, बाहर जाता हूं। आपको पता है कि 20, 25, 30, 40 जो भी काम ऐसे हैं जो आप मुस्तकिल करेंगे, डेली करेंगे। संडे का दिन आप ऑफिस नहीं जाते मगर आप दांत ब्रश करेंगे। अच्छा, संडे के दिन नमाज की छुट्टी होती है? नहीं होती ना, नमाज आप फिर भी पढ़ेंगे, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें पूरे हफ्ते चले, उसकी एक लिस्ट बना ली। लेट्स से मिसाल के तौर पर आपने 3, मैं मिसाल के तौर पर समझाने और सिखाने के लिए कह रहा हूं कि आपने लिस्ट बना ली, ठीक है। सुबह दांत ब्रश करूंगा, उसके बाद वजू करूंगा, उसके बाद नमाज पढ़ूंगा, मिसाल। अब ये 3 चीजें मैंने लिख ली, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा, उसके बाद मैं कपड़े पहनूंगा।
اب آپ نے لکھا جی صبح پہلا سب سے پہلے میں ٹیتھ برش کروں گا. اچھا ٹیتھ برش کرنے سے پہلے میں کیا کروں گا؟ ٹیتھ برش کرنے سے پہلے میں نیند میں سے بیدار ہوں, اس کے بغیر تو ٹیتھ برش نہیں ہو سکتا. تو ایک کانشیسلی رات کو لے کر سوئیں کہ جیسے ہی میری آنکھیں کھلے گی میں درود کے ساتھ اٹھوں گا, اللہ اکبر کہہ کے اٹھوں گا, سبحان اللہ کہہ کے اٹھوں گا. اچھا چند دن کرے, آپ کو آٹومیٹکلی عادت ہو جائے گی. جیسے آنکھ کھلے گی آپ یا تو درود پڑھیں گے یا اللہ اکبر کہیں گے, کچھ بھی ہو آپ اٹھیں گے اسی طرح. اس سوچنا پڑتا. اب ٹیتھ برش کرنا, اب آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ روز جب میں ٹیتھ برش کروں گا تو میں نیت کروں گا کہ پروردگار میرے زبان سے, میرے منہ سے کچھ ایسے کلمات ادا ہوتے ہیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے, تذلیل ہوتی ہے کسی کی, تو میں آج اپنا منہ صاف کر رہا ہوں یہ نیت کر کے کہ میرا منہ ہمیشہ صاف رہے, اچھی باتیں نکلے. مثال کے طور پر یہ اسلامک لیسن نہیں دے رہا, سمجھانے کی بتا رہا ہوں. نیت کی اصلاح اس طرح ہو سکتی ہے. دوسرا, وضو کرتا ہوں تو وضو کرتے ہوئے آپ سوچیں کہ پروردگار جب میں وضو کروں, نیت کریں تو میں اپنے جسم سے گناہوں کو دھو رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب صبح ناشتے پہ آیا تو اب یہ آپ لکھیں گے کاغذ پہ, پہلے چند دن تک آپ کو یاد کرنا پڑے گا کہ جیسے ہی میں ناشتے پہ بیٹھا ہوں میں نیت کروں گا کہ پروردگار تیرا رزق ہے, تیرا شکر ہے, اور یہ رزق جو میرے پیٹ میں جا رہا ہے یہ مجھے ایک اچھا انسان بنا دے. یہ جو بھی نیت آپ کو کرنی ہے, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اب آپ اگر چند دن تک اس رجسٹر کو دیکھتے ہوئے عمل کریں گے, آہستہ آہستہ آپ کے ذہن پہ آپ کا کنٹرول آ جائے گا. ہم 4 Dimension 2 میں ایک چیز کرواتے ہیں, جنہوں نے کیا آپ کو پتا ہو کہ 15 منٹ کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں, ہمارا ایڈوانس کورس ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ, جس میں آگ پہ بھی چلاتے ہیں اور اسپون بینڈنگ بھی آپ بھی کر چکی ہیں. تو اس میں ہم ایک کہتے ہیں کہ 15 منٹ کے لیے آپ اپنی کرسیوں سے اٹھیں, ہوٹل میں گھومے پھریں, مگر ہر عمل کرنے سے پہلے ارادہ کریں کہ میں یہ کروں گا, سوائے سانس لینے کے. سانس تو آٹومیٹک ہوگا, مگر اگر میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے اٹھ کے سامنے جاؤں تو میں پہلے ارادہ کروں گا کہ میں یہ اٹھ کے وہاں جاؤں گا, پھر میں جاؤں گا, اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. اگر میں اس شخص سے ملتا ہوں, سلام کہتا ہوں, تو ارادہ کروں گا میں اسے سلام کروں گا. 15 منٹ لوگوں کے لیے اتنے بڑے ہوتے ہیں جیسے قیامت. 15 منٹ آپ کانشیسلی زندگی نہیں گزار سکتے, اسے کہتے ہیں کانشیس لیونگ. 15 منٹ نہیں گزار سکتے کیونکہ ہم آٹومیٹکلی آپریٹ ہوتے ہیں. ہم روبوٹس ہیں, یہ سچائی بتا رہا ہوں, روبوٹس ہیں, ہارڈ وائرڈ روبوٹس ہیں. ہم میٹرکس میں ہم رہتے ہیں, ہر ہمارا ریئیکشن فکسڈ ہے, ہمارا رسپانس فکسڈ ہے. ایک سچویشن چاہے 1000 مرتبہ آئے, ہمارا رسپانس سیم ہوگا. ہم اپنے رسپانس کو چینج نہیں کرتے. NLP میں ہم ایک چیز سکھاتے ہیں کہ باہر کی دنیا سے ایک سٹیمولس آیا. سٹیمولس کا مطلب کوئی آواز آئی, کوئی خوشبو آئی, کسی نے کہا السلام علیکم, کسی نے کہا دفع ہو جاؤ, جو بھی ہے, کوئی پیسے مانگنے آ گیا, رات کو گھر میں لیٹ پہنچے, بیگم نے آنکھیں نکالی, وہ بھی سٹیمولس ہے. اب جو آپ کا رسپانس ہوگا وہ آٹومیٹک ہوگا, فکسڈ ہوگا. کیوں؟ پہلے بھی ہو چکا ہے. اچھا, جب آپ کا رسپانس فکسڈ ہوگا تو آپ کا رسپانس اس شخص کے لیے سٹیمولس بن جاتا ہے. بیوی نے آنکھ نکالی, آپ نے کہا سوری بیگم. اب آپ نے کہا سوری کہنا آپ کی بیگم کے لیے سٹیمولس بن گیا. اب اس سٹیمولس کا رسپانس اس کے پاس آلریڈی موجود ہے کیونکہ آپ پہلے بھی سوری کر چکے. تو اب یہ لوپ ہوتا ہے, اس میں 2 انسان یا 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ ایک لوپ میں کمیونیکیشن چل رہی ہوتی متواتر. اب اگر آپ چاہتے ہیں اس کمیونیکیشن میں جیتنا اس کو, تو آپ کو اس لوپ کو توڑنا پڑے گا. اور کیسے توڑیں گے؟ آپ اپنا رسپانس چینج کر دیں. جیسے ہی آپ اپنا رسپانس چینج کریں گے, وہ شخص جو سامنے موجود ہے اس کو جو سٹیمولس برسوں سے مل رہا ہے, وہ سٹیمولس نہیں ملے گا کہ نیا سٹیمولس ملے گا. جب نیا سٹیمولس ملے گا تو اسے پتا نہیں کہ مجھے رسپانس کیا کرنا ہے. آپ جیت گئے, آپ وہ جنگ جیت گئے, وہ شخص آپ کے کنٹرول میں آ گیا کیونکہ آپ نے سٹیمولس چینج کر دیا بائی چینجنگ یور رسپانس. تو ہم فکسڈ ہیں, ہم ہارڈ وائرڈ ہیں, ہم روبوٹ ہیں. آپ سمجھتے ہیں آپ فری ہیں, اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے, مگر آپ فری ول نہیں ہے. فری ول آپ کے پاس نہیں ہے. اللہ نے آپ کو عمل ارادے کا اختیار دیے, مگر بلیو میں آپ کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں. نہ عمل کا ہے نہ ارادے کا ہے. نیت ارادہ ایک ہی چیز ہے, اختیار نہیں ہے. معاشرے نے آپ کو پروگرام کر دیا, اسکول نے پروگرام کر دیا, میڈیا نے پروگرام کر دیا, اسکول میں گئے, ایجوکیشن لی, کالج گئی, سب نے آپ کو اپنی اپنی پروگرامنگ ڈال دی. اب آپ فکسڈ ہو گئے.
اب یہاں ایک شخص کہتا ہے بھائی اس میٹرکس سے نکلو, اس لوپ سے نکلو باہر, اور باہر سے دیکھو کیا ہو رہا ہے. وہ مشکل ضرور ہے. تو اگر آپ میں سمپل طریقہ بتائیں, کچھ عمل جو آپ متواتر کرتے ہیں روز, آپ اسے لکھ لیں اور ڈیسائیڈ کر لیں کہ عمل کرنے سے پہلے مجھے کیا سوچنا ہے. اسے نیت کہتے ہیں. 5-6 چیزیں شروع کریں, آہستہ آہستہ نیتوں کی عادت بن جائے گی آپ کی, اور وہ پھر آہستہ آہستہ کانشیس کنٹرول, سوچ پر, خیالات پر آپ کو آنا شروع ہوگا, اور وہ بہت بڑا کمال ہوگا جس دن وہ آ گیا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, الفاظ میں نے ادا کیے, آپ اپنی مرضی کے الفاظ ڈال دیں, کس چیز کے لیے کیا نیت کرنی ہے آپ نے. مثال کے طور پر, اچھا آج سنا ہے وہ راستے واسطے میں بھی بند ہے نا. اچھا چپ جلوس جو ہوتا ہے نا, اس وجہ سے بھی. اچھا جی, یہ محی الدین صاحب کا سوال تھا اور وہ آئے نہیں ہیں, اتفاق سے وہ دیکھ لیں گے ویڈیو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈر یا خوف کس کو کہتے ہیں؟ اس کے مثبت اور منفی اثرات کے بارے میں کچھ بتائیے. ایک روسی کہاوت ہے, لوگوں کو ڈر لگ گیا, آواز ہی ایسی. ایک روسی کہاوت ہے, ڈر کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. اندھیرا ڈر یا خوف کی علامت ہے, جبکہ روشنی سے اعتماد پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم ساری زندگی ڈر کے گزار دیتے ہیں اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے منفی اور مثبت پہلو کے بارے میں کچھ بتائیے. انٹرسٹنگ سوال ہے. ہم نے آج لیکچر کی ابتدا ایک سوال سے کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ ڈر کھونے کا کسی چیز کو اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس چیز سے اٹیچڈ ہو جاتا ہے, تو اسے کھونے کا یا اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے. مثلا ماں لے لے, بچہ اسکول جاتا ہے, ڈر ہوتا ہے خیریت سے پہنچ گیا, کب ابھی تک نہیں آیا, ڈر رہتا ہے. اچھا ڈر جہاں بہت اچھا دوست ہے آپ کا, وہاں ڈر آپ کا بہت بڑا دشمن بھی ہے. ڈر اور خوف میں فرق ہے. خوف ایک اندرونی کیفیت ہے جس کا کوئی لاجیکل ریزن نہیں ہوتا. ڈر کا لاجیکل ریزن ہو سکتا ہے. یہ الفاظ عام طور پر ایک ساتھ یوز ہوتے ہیں, مگر دونوں میں فرق ہے. خوف اندرونی کیفیت کا نام ہے. خوف کا تعلق انسان کی فیلنگز سے, ایموشن سے زیادہ ہے. ڈر لاجیکل ہو سکتا ہے. اب ہم یوز کرتے ہیں, ظاہر ہے یہ ادب میں یوز ہوتا ہے, شاعری میں, کہیں پہ قافیہ صحیح نہیں بیٹھ رہا تو ڈر کی جگہ خوف یوز کر لیا. اس وجہ سے یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو یہ دوست بھی ہیں, دشمن بھی بہت بڑے. دوست اس طرح سے کہ ڈر نہ ہو تو آپ سگنل توڑ کے گاڑی نکال دیں. آج آپ احتیاط سے گاڑی چلاتے نا, کوئی مار نہ دے میری گاڑی کو, کوئی میری گاڑی سے نہ لگ جائے. میں جیسے گاڑی چلاؤں تو میں سوچ کے چلاتا ہوں. موٹر سائیکل والے جن کو اپنی زندگی کی پرواہ تو ہے ہی نہیں, گھر سے نکلتے ہیں ان کے ماں باپ دعا کرتے ہیں کہ خیریت سے پہنچے. جس طرح وہ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں, مگر مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یار میری گاڑی کے آگے کوئی نہ آ جائے, ہے نا, کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو چوٹ نہ لگے. تو مجھے احتیاط کے ساتھ, ڈر نہیں ہے, احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں. مگر ڈر اس چیز کا ہے کہ احتیاط نہیں کروں گا تو کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ ڈر میرا بہت اچھا دوست ہے, میں گاڑی حفاظت سے چلاتا ہوں. اب ڈر چلا گیا تو مصیبت ہو جائے گی. اچھا اسی طرح کسی راستے پہ جا رہے, پہاڑی راستے پہ, نیچے کھائی ہے, تو قدم پھونک پھونک کے رکھیں گے کیونکہ ڈر ہے کہ گر نہ جاؤں. اگر وہ قدم پھونک پھونک کے نہ رکھے اور ڈر نہ ہو تو آپ گر جائیں گے. تو ڈر آپ کا بہت بڑا دوست ہے, بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے. بھائی اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی, سوئمنگ نہیں آتی, تو آپ چھلانگ نہیں ماریں گے پانی میں, کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ میں ڈوب جاؤں گا. تو وہ ڈر آپ کی زندگی بچاتا ہے. اب کہاں یہ آپ کا دشمن ہے؟ جب کوئی ایسی بات کا خوف ہو کہ جس کی کوئی لاجیکل ریزن نہ ہو, وہ آپ کی زندگی میں رکاوٹ ہو. خوف ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا, چلے ڈر کہہ لیں, ڈر ہے کہ ناکام ہو جاؤں گا, ابھی تک ہوا نہیں مگر ایک خوف ہے کہ ناکام. اب وہ شخص جو خوف اور ڈر میں آگے قدم ہی نہیں بڑھائے گا, وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ ڈر ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا, ڈر ہے کہ میری پریزنٹیشن میں بھول جاؤں گا, وہ بس بھول جائے گا. ڈر ہے کہ یہ شخص میری بات ہی نہیں مانے گا, ڈر ہے کہ یہ پیسے واپس نہیں دے گا, یا فلاں چیز انکار کر دے گا. تو یہ زندگی کے اندر جب رکاوٹ آ جائے, جب آپ
اپنے اختیارات کو استعمال نہ کر سکے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر سکے ڈر یا خوف کی وجہ سے، پھر یہ آپ کا بہت بڑا دشمن ہے۔ پھر اس کی کچھ کیفیات خطرناک ہوتی ہے، انگریزی میں ہمیں اسے فوبیا کہتے ہیں۔ فوبیا میں جذبات بہت سٹرونگ ہوتے ہیں، اس کو فوبک ریسپانس کہتے ہیں۔ مثلا مجھے یاد ایک صاحب آئے تھے پشاور سے، اور بہت بڑا گھر تھا، پٹھان تھے، تو ہم لوگ کوئی ورک شاپ کر رہے تھے اسلام آباد میں یا لاہور میں، شاید لاہور میں، اور NLP تھا شاید، if I'm not۔ اس شخص نے ہمیں یہ کہا پہلے دن کہ میرے گھر میں بیسمنٹ ہے بہت بڑا، میں اس بیسمنٹ میں نہیں جا سکتا، کوئی ایسی جگہ جو بند ہو، بیسمنٹ آپ کو پتا ہے تہ خانہ کہتے ہیں، اس میں نہیں جا سکتا، اور ایسی جگہ نہیں جا سکتا جو بند ہو، فار ایگزامپل ایلیویٹر، لفٹ میں نہیں جا سکتا۔ تو کہتا ہے کبھی مجھے جانا ہو تو 6-6 7-7 منزلیں پیدل چلتا ہوں، لفٹ میں نہیں جاتا۔ عروج میرے ساتھ تھی اس ورک شاپ میں۔ تیسرے دن سنفورڈ کے اندر لفٹ ہے، عروج نے اس کا ہاتھ پکڑا، لفٹ میں لے گئی، بٹن دبایا، اس کے بعد وہ صاحب کئی مرتبہ اپنے اکیلے لفٹ کے اوپر نیچے ہوتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے 2 یا 3 دن کے بعد ہمیں میسج کیا کہ پشاور پہنچ کر وہ تہ خانے میں گیا اپنا، بغیر کسی ڈر یا خوف۔ تو یہ لاجیکل نہیں تھا، یہ ریشنل نہیں تھا، اس کی کوئی منطق نہیں تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی بچپن میں ایسی چیز ہوئی ہو، ماں باپ بچپن میں ڈرا دیتے ہیں، کمرے میں بند کر دیتے ہیں، کھانا نہیں دیں گے، تہ خانے میں بند کر دیا، چھوٹے سے سٹور روم میں بند کر دیا، اندھیرا کر دیا، تو بچے کے اندر وہ خوف پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے جو بڑا ہو کے ڈر کی شکل میں آتا ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگ لفٹ میں پھنس گئے، بھائی لائٹ بند ہوگی، پاکستان میں تو لائٹ تو کسی لوگ بھی جا سکتی ہے، اب لائٹ چلی گئی، اب لفٹ میں پھنس گئے، اب 15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد جب نکلے تو اب وہ خوف پیدا ہو گیا، اب وہ شخص دوسری مرتبہ ایلیویٹر میں نہیں جائے گا۔ کیا فیل خطرہ رہے گا، ڈر کیا رہے گا، واپس لائٹ چلی گئی اور نہ کھلا تو ہے نا۔ اب جہاز کا یہ واقعہ ہوا، کئی لوگ ڈر جائیں گے، بہت عرصے تک جہاز میں ٹریول ہی نہیں کریں گے، اور آلریڈی جن کو ڈر تھا، فیئر آف فلائنگ کہتے ہیں، کئی کیسز ہمارے پاس، وہ تو اور بھی نہیں جائیں گے۔ بھائی آپ کے پاس راستہ کیا ہے، کراچی لاہور ٹرین میں چلی جائے، اس کا بھی پتہ نہیں کہ آگے پٹری ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا نا کہ آپ تو ٹرین میں سوئے ہوئے ہیں، آگے نہیں پتا کسی اور جگہ پٹری غائب ہو راستے میں سے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ اب آپ چلے بس سے جائیں، بڑی اچھی سروس شروع کی ہے کراچی لاہور، ہے نا، 24 گھنٹے میں شاید پہنچاتی ہے، روڈ کا آپ کو نہیں پتا، بسوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، چیزیں نہیں ہوتی، تو پھر توکل اللہ پہ، یہ توکل آتا ہے۔ توکل آتا ہے جب انسان کو پتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ کا نام لے کے میں چلتا ہوں، تو وہ چاہے بس میں سفر کرے، جہاز میں کرے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں فلائی کر رہا تھا کراچی ٹو ڈھاکہ، اچھا یہ جو روٹ ہے اس طرف کا ڈھاکہ، یا پھر آپ فارس چلے جائیں، یا فارس سے آپ وایا پیسیفک امریکہ جائیں، یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس میں جہاز میں اتنے جھٹکے لگتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ روٹ ہی ایسا ہے۔ آپ نے دیکھا نا ملیشیا کے 2 جہاز غائب ہو گئے۔ اچھا یہ جگہ عجیب سی ہے یہاں پہ۔ تو میں ڈھاکہ جا رہا تھا، میرے ساتھ ایک سینیٹر کی وائف بیٹھی تھی، میری اسٹوڈنٹ تھی، یوگا کرتی تھی کسی زمانے میں، تو ہم دونوں ایک کانفرنس میں جا رہے تھے، ایک سینیٹر کی وائف۔ اب وہ جی جہاز نے جو نیچے، اچھا ایسا لگتا ہے جیسے گیا پتہ نہیں کتنے 100 فٹ نیچے آتا ہے، اس نے جو میرے ہاتھ کو دبایا ہے تو اس کے ناخن میری ہاتھ کے اندر چلے گئے، بڑے بڑے نیلز، حالات ایسے تھے۔ پھر اوپر آیا، پھر نیچے جاتا ہے، پھر اوپر آتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری ٹربولنس کہتے ہیں، پھر پاکٹس ہوتے ہیں جہاں ویکیوم ہوتا ہے، ہوا نہیں ہوتی، ٹیکنیکل ہے۔ پھر کراس ونڈ اگر بہت زیادہ یو ونڈ آتی ہے، کراس ونڈ کہتے ہیں، تو جہاز میں بڑا ہلتا جلتا ہے۔ اگر آپ کی پیچھے سے ہوا تیز ہو، ٹیل ونڈ کہتے ہیں، تو جہاز کی رفتار اچھی ہوتی ہے، فیول کم یوز ہوتا ہے۔ ہیڈ ونڈ ہو، سامنے سے ہو، تو جہاز کی رفتار تو تیز ہوگی مگر فیول بہت خرچ ہوگا، ہوا کے مخالف سمت جانا پڑتا ہے۔ پھر اور ساری کیفیت ہوتی ہے، موسم کیسے تبدیل ہوتا ہے، کئی چیزیں ہوتی ہے ٹیکنیکلی جو ہمیں، کیونکہ جس طرح زمین پر راستے ہیں نا، روڈز ہے نا، یہ شارع فیصل ہے، یہ صدر ہے، تو آسمان پہ بھی انہوں نے
روڈز بنائے. یہ فزیکل نہیں ہوتا روڈز، مگر ایکچولی روڈز ہوتے ہیں، ایسے پاکٹس ہوتے ہیں جس میں سے جہاز گزرتا ہے. تو یہ مرضی نہیں کہ آپ نے جہاز اڑایا تو لیفٹ پہ لے جائے تو رائٹ پہ لے جائے، وہ آپ کو اسی پاتھ میں چلنا پڑتا ہے، اسی روڈ پہ چلنا پڑتا ہے. تو اب ڈر و خوف جو ہے وہ کچھ حد تک ہونا چاہیے. فار ایگزامپل خوف خدا اصلاح کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے نا. اب دین میں دو اسکول آف تھاٹ ہے، ایک خدا کا خوف دلاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ خدا سے محبت کرنے کی بات کرتا ہے. دونوں اپنی جگہ صحیح ہے، مگر عوام الناس کو خوف چاہیے. خوف بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جی اگر یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا چھٹی، تو خوف، اور اگر اچیو ہوا تو ریوارڈ. تو جو بیسک ہیومن موٹیویشن ہے، میسلو کی جو تھیوری ہے، بیسک ہیومن موٹیویشن جو آتا ہے وہ پلیجر اور پین کا آتا ہے. یعنی کام نہیں کیا تو مار پڑے گی اور کیا تو فائدہ ملے گا. تو اب آپ دیکھیں جنت و جہنم کا کانسیپٹ بھی بیسک اسی بیس پر ہے کہ عوام الناس ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنا شعور نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، مزدور ہے، یا چلو پڑھا لکھا بھی ہے مگر شعور نہیں ہے اس کو، تو اسے سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈر، خوف اور لالچ، ریوارڈ ہے نا. ریوارڈ انسان کو چاہیے. تو جنت ریوارڈ ہے، جہنم پنشمنٹ ہے. تو جہنم کا خوف اور جنت ریوارڈ کے طور پہ آپ کو، تو انسان پھر سیدھے راستے پہ. تو یہ بہت پازیٹو چیز ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ انسان کوشش کرے کہ وہ اپنے شعور کی سطح کو بلند کرے، اور سطح کو جب بلند کرتا ہے تو وہ پھر اللہ سے محبت اور عشق کرنے لگتا ہے. پھر وہ کام جنت کے لیے نہیں کرتا، نہ دوزخ کے ڈر سے کرتا ہے، وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. حضرت علی کا ایک قول ہے نا، کسی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہ میں اللہ کی عبادت دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں بڑی گہرائی ہے جملے میں، کہ پتہ تھا کہ کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کائنات کا بھی پتہ ہوگا، ڈھونڈا ہوگا، پتہ ہوگا کوئی نہیں ہے، وہی لائق ہے عبادت کے. تو بڑی گہرائی ہے اس جملے میں. آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ کوئی پرابلم بھی ہو رہا ہے میرے فون میں یا پتہ نہیں کس میں. اگلی جمعرات ملاقات ہوگی. ایک کوشش کیجیے گا اگر ہو سکے آپ سے کہ جو ہمارے احباب دوست، ہمارے شہری اس جہاز کے اندر حادثے میں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایک یاسین پڑھ لیجیے گا. یاسین پڑھ کے پھر سب کو ثواب پہنچا دیجیے گا اور کافی پی کے جائیے گا. اگلی جمعرات ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں، دنیا میں بے تحاشا خوشیاں دے، توفیق دے کہ خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ.